ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں قارون کے خزانے سے متعلق تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے کہ قارون کے خزانے کی کیا حقیقت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب نازل ہوا۔ یہ ویڈیو بہت ہی سبق آموز ہے، آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ لوگ آج بھی اس کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا کی تھی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابی 70 اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون شکل و صورت میں بہت خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم مشہور تھا اور بہت ملنسار و با اخلاق انسان تھا۔ لوگوں سے بہت الگ ادب و احترام سے ملتا اور توریت بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اس لیے لوگ بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ شروع میں اس نے حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، کیونکہ جب بھی حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون سے کہتے کہ قارون توریت سناؤ، اور اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ حضرت موسیٰ کو قارون سے توریت سن کر تسکین ملتی تھی۔ غرض حضرت موسیٰ کی صحبت میں رہ کر اس نے علم کیمیا بھی سیکھا اور ایسا ماہر ہوا کہ لوہے کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا۔ اس طرح قارون نے بے شمار دولت جمع کیا۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت بھی خوب عطا کی تھی۔ ہر ہفتے کے آخری دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ چاندی کا لباس اور سونے کے جوتے اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہار پہن کر گھوڑے پر سوار محل سے نکلتا۔ جو کوئی بھی اس کو دیکھتا تو کہتا، اے اللہ، مجھے بھی اسی طرح دولت اور محلوں سے نواز دے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے وہ کہتے، اتنی دولت کس کام کی؟ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب بھی دینا ہوگا، اس لیے اس سے بہتر ہے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا جائے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ ناظرین، قارون کے خزانے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قارون کے خزانے کی چابی ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ اتنی دولت پانے کے بعد قارون غرور کرنے لگا اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم بھی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے کہ قارون اتنا غرور نہ کر، اللہ کا شکر ادا کر کہ جس نے تجھے اتنی دولت بخشی۔ اس پر قارون غرور سے کہتا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے خود اپنی محنت سے یہ دولت کمائی ہے۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی اور زکوٰۃ دینے کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا تو قارون نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا۔ اور پھر جب قارون نے اپنی دولت کے 1000ویں حصے کا حساب لگایا تو بہت زیادہ بن گیا۔ اس کے دل میں لالچ آیا کہ یہ تو بہت زیادہ نکل جائے گا، اس لیے اس نے زکوٰۃ دینے کا ارادہ ترک کر دیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہکایا کہ موسیٰ کی بات پر یقین مت کرنا، وہ زکوٰۃ کے بہانے تمہاری دولت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کے خلاف ایک چال چلی، اس نے ایک فاحشہ عورت کو بے شمار دولت کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگانے کو کہا۔
ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور جو بدکاری کرے گا اس کو 80 کوڑے، اور اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے سزا مقرر کی جائے گی، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے تو اسے اتنا مارو کہ وہ مر ہی جائے۔ اس پر قارون نے کہا، اے موسیٰ، یہ سزا کس کس کے لیے مقرر ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اس عورت کو سامنے بلایا اور فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے یہ دریا بنایا اور اس دریا کے بیچ سے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا اور فرعون کے ظلم سے نجات دلایا، جس خدا نے توریت نازل فرمائی، تجھ کو اس ذات کا واسطہ، سچ سچ بتا۔ وہ عورت حضرت موسیٰ کا جلال دیکھ کر گھبرا گئی، اور عورت نے کہا، مجھے خدا کی قسم، قارون نے بے شمار دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی بات سنتے ہی حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت اللہ سے دعا کی، اے اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل فرما دے، قارون تیرا ناشکرا بندہ بن چکا ہے۔ اس پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، تو جو چاہے زمین کو حکم دے دے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ نے قارون سے پوچھا، تو نے یہ سب کیوں کیا؟ تو قارون نے جواب دیا، اے موسیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نبوت عطا کی ہے تو میرے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ مجھے بد دعا دے سکتے ہیں تو میں بھی آپ کو بد دعا دے سکتا ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا، تو مجھے بد دعا دے، میں اللہ تعالیٰ سے تیرے عذاب کی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، اے لوگوں، جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی بات سن کر صرف 2 لوگ قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، قارون کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ حضرت موسیٰ کا حکم ملتے ہی زمین پھٹ پڑی اور قارون اس میں دھنسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور اس کا سارا خزانہ زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ قارون کا انجام ساری انسانیت کے لیے نشان عبرت بن گیا۔